ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا تجوز فی الاضاحی۔ محترم ساتھیو، آج میں آپ بھائیوں کے سامنے ان جانوروں کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ وہ کون کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ 5 قسم کے عیب جس جانور کے اندر پائے جائیں اس جانور کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کسی جانور کی قربانی دینی ہے تو جانور عمدہ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، بہترین جانور ہونا چاہیے اور ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ دیکھو محترم ساتھیو، ہم اپنے لیے ایسی چیز پسند کرتے ہیں جس میں کوئی عیب، کمی، کوتاہی نہ ہو۔ تو جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی کرنی ہے تو اس وقت بھی ہم ایسے جانور کا انتخاب کریں جس جانور میں کسی قسم کا کوئی بھی نقص، کمی، عیب نہ ہو۔ اس حوالے سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جس جانور میں یہ 4 عیب پائے جائیں وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ پہلی چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العوراء بین عورها، وہ جانور جو آنکھوں سے کانا ہے، جس کو صحیح نظر نہیں آتا اور اس کا کانا پن جو ہے یہ واضح ہے، کانے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دوسری والعرجاء البین عرجاء بین ضلعها، دوسرا وہ جانور ہے جو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن ہونا یہ واضح ہے، لنگڑے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ تیسرا والمریض اللتی بین مرضها، ایسا جانور ہے جو بیمار ہے، جو مریض ہے، اس کی بیماری بالکل واضح نظر آ رہی ہے تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ یہ 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ چوتھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکثیر اللتی لا تنقی، وہ جانور جس کی ہڈیوں کے اندر مخ موجود نہیں، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ محترم ساتھیو، 5واں وہ جانور ہے جس جانور کا کان کاٹا ہوا ہے یا اس کا کان چیرا ہوا ہے یا اس کے کان کے اندر سوراخ ہے، تو یہ 5 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ محترم ساتھیو، جب بھی جانور لینا ہے تو جانور کو توجہ سے، غور سے دیکھنا ہے کہ ان 5 عیبوں میں سے کوئی عیب اس جانور کے اندر تو نہیں، یعنی ایک لنگڑا نہ ہو، دوسرا کانا نہ ہو، تیسرا بیمار نہ ہو، ایسا بیمار کہ اس کی بیماری بالکل واضح ہو، چوتھا اتنا کمزور نہ ہو کہ جس کے اندر ہڈیوں میں مخ ہی موجود نہ ہو، 5واں ایسا جانور نہ ہو کہ اس کا کان کٹا ہوا ہو یا اس کا کان چیرا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ محترم ساتھیوں، تو جب بھی جانور خریدنا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، لا تذبحوا الا مسنۃ، جس جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے وہ جانور مسنہ ہونا چاہیے، دندہ ہونا چاہیے، دودھ کے جو سامنے والے دانت ہیں وہ ٹوٹ چکے ہوں۔ مسنہ جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔
ہاں کھیرا یہ بھیڑ کا جو جزا ہے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی 1 سال کا بھیڑ کا بچہ اس کی قربانی جائز ہے، باقی 1 سال کی بکری کا بچہ لیلا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ قربانی کرنی کس دن ہے؟ یہ 10 ذو الحجہ کو کرنی ہے۔ سب سے بہترین عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحجہ والے دن وہ یہی ہے جانور کی قربانی کرنا۔ تو قربانی کے 4 دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل ایام تشریق ذبح، سارے کے سارے ایام تشریق یہ ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق کہتے ہیں 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ اور 13 ذو الحجہ، یہ 4 دن ہیں قربانی کے۔ 4 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ سب سے بہترین دن وہ 10 ذو الحجہ کا دن ہے۔ اور اسی طرح جو قربانی کرنی ہے یہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کرنی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی اگر کسی نے کر دی تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ عام صدقہ ہوگا۔ بلکہ اگر کسی نے پہلے قربانی کر لی ہے تو اسے چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد دوبارہ بھی قربانی کرے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے جانور کی قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میری خواہش تھی، قربانی تو ہر ایک نے کرنی ہے، عید کے بعد سب نے قربانی کرنی ہے، غریبوں تک گوشت پہنچ جائے گا، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ میری قربانی کا گوشت لوگوں کے پاس، غریبوں کے پاس سب سے پہلے پہنچے، اس لیے میں نے پہلے قربانی کر دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہ قربانی نہیں ہوئی بلکہ فَلْيَذْبَحْ مَكَانًا أُخْرَىٰ، اس کی بجائے اور جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر۔ تو محترم ساتھیو، یہ قربانی کے مسائل ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔